انبیاء والمرسلین اما بعد، معزز و محترم حضرت علامہ سید جواد نقوی صاحب، علماء کرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے ہم یہاں پر جمع ہے۔ حرمت محرم کانفرنس میں ماہ محرم کی آمد ہے اور ماہ محرم کا مقدس مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس دوران منبر و محراب سے اتحاد بین المسلمین کے فلسفہ کو فروغ دیا جائے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و محبت، یگانگت اور برداشت کو فروغ دیں۔ دہشت گرد اپنی مذموم کارروائیاں کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، فرقہ واریت کو پروان چڑھانے میں کوشش کرتے رہتے ہیں، لاؤڈ سپیکر سے نفرت انگیز تقاریر کی جاتی ہیں۔ ان سب کی روک تھام میں علماء کرام اور مشائخ اعظام ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مجھ سے قبل مقررین نے یہ بات بڑے واشگاف انداز میں کہی ہے کہ نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، فرزند شیر خدا، امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے لازوال قربانیوں کی ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جس کی تاریخ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ امام حسین نے حرمت دین کی خاطر، حرمت انسانیت کی خاطر، حرمت قرآن کی خاطر ایک عظیم قربانی دی، اور وہ قربانی جو شہادت امام حسین کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ امام حسین کی شہادت ہمیں عملی جد و جہد کا پیغام دیتی ہے۔ امام حسین کی شہادت ہمیں شہادت و شجاعت و بہادری کا پیغام دیتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ یزید اسلام کا کھلا انکار نہیں کرتا تھا، نہ ہی بتوں کی پوجا تھی، مسجدیں بھی مسمار نہیں ہو رہی تھیں، وہ اسلام کا نام لیتا تھا، بیعت بھی اسلام پر لیتا تھا، کہتا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اسلام کا کھلا انکار تو ابو لہبی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یزیدیت کیا ہے، اور امام حسین نے علم بغاوت کیوں بلند کیا یزید کے خلاف؟ یزیدیت یہ تھی کہ اسلام کا نام بھی لیا جائے اور اسلام کے نام پر مسلمانوں سے دھوکہ کیا جائے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ امانت میں خیانت کی جائے، اسلام کا نام بھی لیا جائے اور آمریت کو مسلط کیا جائے، اسلام کا نام بھی لیا جائے اور اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو کچلا جائے، اسلام کا نام بھی لیا جائے اور اسلام کے مقدس نام کو پامال کیا جائے۔ یزیدیت اسلام سے منافقت اور دجل و فریب کا نام ہے، اسلامی نظام کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش تھی، جس لیے امام حسین میدان میں آئے۔ اور امام حسین کی شہادت ماہ محرم میں ہمیں دو پیغام دیتی ہے، ایک تو عملی جد و جہد کا پیغام اور دوسرا وحدت، یگانگت اور محبت کا پیغام۔ یہاں پر بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ ملت کی شیرازہ بندی کی بات ہوئی۔ آج اہل علم و دانش موجود ہیں اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ذرا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ملت کی شیرازہ بندی، اس پر بات تو 1400 سال سے ہو رہی ہے، مگر ملت کی شیرازہ بندی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اتحاد بین المسلمین کی بات کی جاتی ہے مگر اتحاد نظر نہیں آتا۔ آئیے اس کی اسباب و وجوہات کو بھی جان لیں۔ کچھ اس کے داخلی اسباب ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل نہیں ہے کہ اس پہ بات کروں۔ اور قرآن پاک نے بھی کچھ اصول دیے ہیں ایک شیرازہ بندی کے لیے، آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں۔
قرآن پاک کی اب ان آیات کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں وقت بچانے کی خاطر، صرف اشارہ کروں گا۔ پہلا قرآن نے اصول دیا ہے جماعت کی شیرازہ بندی کا، وہ ہے ایمان، یعنی یقین محکم، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان۔ آج اللہ پر ایمان ہمارا متزلزل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ہماری کیا صورتحال ہے؟ کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی تاجدار کائنات کے کیریکیچرز بنائے جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ کیونکہ ہمارا اپنے قرآن پر، اپنے رسول پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ یقین محکم نہیں ہے۔ دوسری بات باہمی اخوت و محبت کی ہے، اور تاجدار کائنات نے تو بڑا واضح فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر اس کی ایک آنکھ یا سر میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آج ربط کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آج وہ تنظیم ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس تنظیم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی۔ عمل کے حوالے سے ہم سستی کا شکار ہیں، کاہلی کا شکار ہیں، بے عملی کا شکار ہیں۔ اس سے ہم کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ سستی کاہلی کا یہ حال ہے کہ کسب معاش حلال طریقے سے ہم کماتے نظر نہیں آتے۔ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اس ملک کو چلانے کے لیے قرضے بھی سود پر لیے جاتے۔ اس ملک میں آپ امت کی شیرازہ بندی کی بات کرتے ہیں، جن اصولوں پر یہ ملک بنا تھا وہاں پر قرض بھی سود پر لیا جائے۔ ہمیں غور و خوض کرنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اب میں آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ بات ہے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ ایسی صورتحال کیوں ہے۔ اس کے حوالے سے 2-3 مثالیں آپ کے علم میں ہیں، صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ منبر و محراب سے بھی یہ آواز اٹھائے۔ مختلف جماعتوں کے سربراہان یہاں موجود ہیں، وہ اس شعور کو اجاگر کریں۔ ہمارے مشائخ موجود ہیں، وہ اپنے مریدین کو اس کے لیے تیار کریں۔ 57-58 اسلامی ملک ہیں، مگر ان 57-58 اسلامی ممالک کے ہونے کے باوجود ویٹو کا حق کسی مسلمان ملک کے پاس نہیں۔ فلسطین میں، کشمیر میں ہمارے خلاف قراردادیں منظور ہو جاتی ہیں، کیا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ امریکہ UN سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ اسلحے کے تخفیف کی بات ہوتی ہے، وہ چند مخصوص ممالک کے لیے ہے یا سب کے لیے ایک ہی اصول ہے؟ دو رنگی کا معاملہ ہے۔ عالم اسلام، اس کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، وہ بے حس اور بے غیرت نظر آتی ہے کہ ہم اب اسلحے کی تخفیف کی بات آتی ہے تو وہ بھی چند مخصوص ممالک کے لیے، اس پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ تمام ملکوں کی حق آزادی اور حق خود ارادیت کی بات کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے ہماری آواز بہت سلو ہے۔ امت مسلمہ کو متحد ہونے کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی اور ان چیزوں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ 57-58 ملک ہونے کے باوجود، پاکستان ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، عالم اسلام کوئی جوائنٹ ڈیفنس سسٹم قائم نہیں کر سکا کہ 4-5 بڑے ملک مل کر اپنے ڈیفنس کو مضبوط بنا لیں۔ کیا اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ عالم اسلام 57-58 ملک ہونے کے باوجود اپنی کرنسی نہیں بنا سکا، کیا اس حوالے سے ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مسلمان اپنی ورلڈ کورٹ آف جسٹس نہیں بنا سکے، کیا اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ اسلاموفوبیا اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی ایسا میڈیا نیٹ ورک نظر نہیں آتا جو اسلام کی صحیح تصویر پوری دنیا کے سامنے رکھے، اور اسلام کی وہ تعلیمات جو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ یہاں نوجوان بھی موجود ہیں، تو آئیے عالم دنیا کو، عالم مغرب کو اسلام کے وین کا ایک تصویر ہم دکھائیں۔ اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے یا کسی اور مقدس کتاب کی، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ عالم اسلام کا وین جو تاجدار کائنات نے دیا ہے وہ محبت و مودت کا ہے،
وہ امن اور سلامتی کا ہے، وہ ادب اور احترام کا ہے، وہ علم و معرفت کا ہے، وہ خدمت و فتوت اور بھائی چارے کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ناموس دین اور ناموس رسالت اور ناموس قرآن کے لیے مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔